الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک طرح سے مقدمہ ہے. حضور علیہ السلام ماہ شعبان سے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے. اسی لیے بکثرت روزہ رکھنے کا معمول شعبان المعظم کے مہینے میں تھا کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جس قدر کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی سنت کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی روزوں کا اہتمام ہو، جیسا کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، کچھ دن اس مہینے کے بھی روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. شعبان المعظم کی 15 تاریخ 15 شعبان اور اس کی رات شب برات کہلاتی ہیں. 15ویں شعبان کی رات یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے جو چند دن کے بعد ہی آنے والی ہے. اسی ہفتے کے اندر شب برات بھی ہوگی. یہ لفظ شب براعت ہے. براعت بہت سے لوگ اس کو برات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لفظ برات نہیں ہے، براعت ہے. براعت کا معنی نجات اور چھٹکارے کے آتے ہیں، بری ہو جانے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فضیلت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے نجات اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات کو اتنا طویل سجدہ کیا کہ بالکل بے حس اور حرکت ہو کر حضور علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ لگا کہ شاید حضور علیہ السلام سجدے میں ہی وصال فرما گئے ہیں، تو میں نے آپ کے پاؤں سے آپ کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ نہیں، آپ سجدے میں ہیں. اور اس وقت حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے سجدے کے اندر. تو بڑا طویل سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ نے میرے پاؤں کو حرکت دی، کیا آپ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں کہیں اور چلا گیا؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ گمان ہونے لگا
آپ کے طویل سجدے سے کہ کہیں سجدے میں ہی آپ رحلت نہ فرما گئے ہوں، اس لیے میں نے آپ کے پاؤں کو حرکت دی تاکہ پتہ چلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتدرین ما هذه اللیلہ، اے عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات کی اہمیت کیا ہے؟ اس رات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ یہ کون سی رات۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس دن پورے سال پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ آنے والے 15 شعبان تک جتنے بچے پیدا ہوں گے دنیا میں ان کا نام، اور جو اس دنیا سے جائیں گے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی رزق اس رات کے اندر اتاری جاتی ہے کہ پورا سال ان کو کتنا رزق ملے گا۔ لوگوں کے اعمال اسی رات میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور لوگوں کی رزقیں اس رات میں نازل کی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں ہر آدمی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ دخان کی میں نے پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ وہ رات ہے کہ اس رات میں سارے اللہ جل شانہ کی طرف سے احکام پھیلا دیے جاتے ہیں، احکام منتقل کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر یہ معاملات ہوں گے، یہ بچے دنیا میں آئیں گے، یہ حضرات دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس لیے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے زمین والوں کو بھی 2 عیدیں دی ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کو بھی 2 عیدیں دی ہیں۔ زمین والوں کے لیے 2 عیدیں، یہ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ زمین والوں کی عیدیں ہیں، اس دن زمین والے خوشی مناتے ہیں، خوشی کے ایام ہیں۔ ایسے ہی آسمان والوں کے لیے بھی اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ ایک شب برات ہے جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اور دوسری شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اس کے پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ گویا کہ 15ویں شعبان کی رات یہ آسمان والوں کے لیے عید کی رات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے ذمے میں امور سپرد کر دیے جاتے ہیں، سب کو ذمہ داریاں ملتی ہیں، سب کو مختلف کام تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال، لوگوں کے ارزاق، لوگوں کی عمریں، لوگوں کا دنیا سے چلا جانا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے۔ تو یہ عید کی رات ہے فرشتوں کے لیے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ عید ہی کی ایک طرح سے رات ہے کہ تھوک کے حساب سے اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے بانٹے جا رہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے جسموں میں موجود بالوں کی تعداد ہے، اللہ جل شانہ اس ایک رات میں ان کے بالوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے۔ یعنی لوگوں کے لیے نجات اتنی بڑی تعداد میں لکھ دی جاتی ہے جتنا بنو کلب کے بکریوں کے جسموں میں موجود بالوں کی تعداد۔ عربوں کے قبیلہ بنو کلب بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا کہ ان کے جسموں پہ موجود بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ جل شانہ مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو شب براعت کہا جاتا ہے کہ یہ نجات کی، براعت کی، چھٹکارے کی رات ہے۔
اللہ جل شانہ اتنی بڑی تعداد میں، ایک بکری کے جسم میں بالوں کی تعداد کتنی ہے ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. پھر ان کے پاس بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی، ہزاروں لاکھوں میں. اور پھر اللہ جل شانہ ان کے جسموں میں موجود بالوں کی تعداد کے بقدر مغفرت فرمائے. ہر آدمی کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے اللہ جل شانہ اس فہرست میں ہم اور آپ کو بھی رکھ دیں، اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے. پھر یہ وہ رات ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دینے والا یہ آواز دیتا رہتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا من سائل، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا کہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے حاجت مانگے؟ الا من مسترزق فارزق له، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ وہ مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں؟ تو جو مانگتا ہے اللہ جل شانہ عطا فرماتا. ویسے تو یہ سلسلہ پورے سال میں رات کے آخری پہر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا اور آواز دینے کا رہتا. علماء فرماتے ہیں یہ سلسلہ پورے سال کی تمام راتوں کی آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، پورا سال یہ سلسلہ رہتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دینے والا آواز دیتا، لیکن پورے سال کی راتوں میں یہ آخری پہر میں ہوتا ہے، صرف آخری حصے میں ہوتا ہے جو تہجد کا وقت. کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ کیا الا من مبتلا فعافیہ، یا کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے جو مجھ سے پریشانیوں کی نجات کی دعا مانگے میں اسے نجات دوں؟ یہ پورا سال سلسلہ رہتا ہے آخری پہر میں. لیکن یہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ سلسلہ مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے رات کے آغاز سے یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. پوری رات اللہ کا منادی آواز دینے والا آواز دیتا رہتا ہے. کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ لوگ اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حاجتوں کو، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا. بہت سے غافلین غفلت میں پڑے ہوئے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان قیمتی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہتے، ان قیمتی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہتے. چونکہ اللہ کی یہاں بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، تھوک کے حساب سے مغفرت ہوتی ہے، تو شیطان نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہو. اس لیے ہم انسانوں کو شیطان نے مختلف کاموں میں لگا دیے. کوئی شب برات کی وجہ سے رات کو کھانے پکوا رہا ہے، کوئی دیگے بنوا رہا ہے، کوئی حلوے بنا رہا ہے، کوئی بریانی کی دیگے چڑھ رہی ہے، کھانے ادھر سے ادھر تقسیم ہو رہے ہیں. پوری رات کھانا پکانا، کھانا بجانا، کھانا بھیجنا اور حلوے اور ان دیگوں میں ہماری صرف ہو جاتی ہے، لیکن دعا مانگنے کی، مغفرت مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. کھانے پکانے کے کام دن میں بھی ہو سکتے. اللہ جل شانہ نے جو چیز جس کام کے لیے رکھی ہے، دیکھیں دین اتباع کا نام ہے، مان کر چلنے کا نام ہے، پیروی کا نام ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے. اور نہیں اللہ جل شانہ نے کسی رات کے لیے کوئی کھانا، کوئی ڈش مختص کی ہو. لہذا یہ ایک شیطانی ورغلہ ہے کہ اس رات میں لوگوں کو حلوہ بنانے، دیگے چڑھانے، بریانیاں تقسیم کرنے میں لگا دیتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا تقسیم کرنا خیر کا کام ضرور ہے، لیکن اس کے لیے صرف اسی رات کو مختص کر دینا یہ کوئی خیر والا عمل نہیں ہے. یہ تو اللہ نے عبادت کے لیے رکھا تھا. ایک آدمی فرض نماز چھوڑ کر دوسرے خیر کے کاموں میں لگے گا تو اس کو کوئی عقل مند درست نہیں کہے گا کہ یہ تو اپنی ذمہ داری ہے. اللہ جل شانہ نے ایک کام رکھا، اس کو ہم ترک کر کے دوسری چیزوں میں لگ رہے ہیں. بہت سے لوگ قبرستانوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، پوری رات قبرستانوں میں مٹر گشت کرتے ہوئے، پھول نچھاور کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. یہ بھی شیطانی ایک دھوکہ ہے. اللہ جل شانہ نے یہ رات مانگنے کے لیے رکھی ہے تو گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مانگے. مرحومین کے لیے مانگنے کے لیے قبرستان جانا ضروری تو نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے.
یہاں بیٹھ کر دعا کریں، اللہ جل شانہ ہماری دعائیں یہاں بھی سنتا وہاں بھی سنتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہاں تو سنے گا یہاں نہیں سنے گا ہماری دعائیں۔ اللہ وہی اللہ ہے جو آپ کی دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، پہاڑ میں کسی غار میں ہوں گے، وہی اللہ ہی ہماری دعائیں سن رہا ہو۔ تو یہاں بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک شیطانی مرغلہ ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کو ان کاموں میں لگا دیتا ہے۔ جو عبادت والی، مانگنے والی، مغفرت والی رات ہوتی ہے وہ ہم ان چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں اور ان چیزوں میں لگا کر اس قیمتی رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو شیطان ہر جگہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ نکالتا ہے، لوگوں کو ایسی باتوں میں لگا کر اس رات کی فضیلتوں سے، اس رات کی اہمیت سے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ پھر اس رات کی عبادات کوئی مختص نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ بہت سے لوگ جماعت کے اندر لگے ہوتے ہیں، کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہا ہے، کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ نفل عبادات کے اندر سب سے افضل عمل خلوت اور تنہائی۔ جتنی خلوت اور تنہائی نفل عبادات کے اندر ہوگی اتنا ہی وہ عند اللہ مقبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگی۔ خلوت اور تنہائی یہ تو اللہ کے ساتھ خاص، یوں کہہ لیں کہ خاص مناجات کا وقت ہوتا۔ یہ اس سے بڑا آدمی احمق کوئی نہیں ہوگا، ایک وقت کا بادشاہ کسی آدمی کو خلوت اور تنہائی میں وقت دے کہ آپ مجھ سے تنہائی میں انفراداً ملاقات کریں، اور پھر وہ آدمی خلوت و تنہائی میں ملاقات کے بجائے اپنے ساتھ دسیوں لوگوں کا جھمگٹا لے کر چلا جائے۔ ایک خاص مجلس ہوتی ہے اور ایک عمومی مجلس ہوتی ہے۔ خاص مجلس میں حکمران، حاکم، بادشاہ وقت انہی لوگوں کو بلاتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں، عام لوگوں میں عام لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے یہاں خود کو خاص بنوا رہے ہیں کہ خود کو عام رکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک آپ خاص ہوں گے، اللہ خلوت اور تنہائی میں موقع دے گا۔ یہ اجتماعات کی شکل یہ عمومی شکل ہے، عمومی شکل ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ جل شانہ خاص خلوت میں جو وقت دیتا ہے وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا وقت دین کی تبلیغ میں گزر رہا تھا، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، سارا وقت گزر رہا ہے، وہ سب دین ہی دین تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ دین کے کام میں صرف ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی خطاب کیا دیا جا رہا ہے؟ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب، اپنے آپ کو عبادات میں تھکائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے۔ یعنی خاص خلوت کا وقت مقرر کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا، کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے، اللہ خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب نفلی عبادات ہیں، اور اگر اللہ کا خاص بندہ بننا چاہ رہے ہیں تو ان عبادات کو خلوت اور تنہائی کے ساتھ کریں۔ جتنا خلوت اور تنہائی ہوگی وہ عند اللہ مقبول ہوگی، اور اللہ جل شانہ کا قرب، اللہ جل شانہ کا خاص قرب نصیب ہوگا ایسے لوگوں۔ تو اس رات کی عبادات کا اہتمام ضرور ہو، البتہ خلوت اور تنہائی کے ساتھ اس رات کی عبادات کریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ رات اتنی جاگیں کہ فجر کی نماز ہی ہماری چھوٹ جائے، یہ بڑی محرومی ہوگی۔ پوری رات اہمیت والی، فضیلت والی ضرور ہے، لیکن وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، فرض کے درجے کی نہیں ہے، لہذا اس سے بڑھ کر حماقت کچھ نہیں ہوگی کہ ہم رات میں نفل عبادات میں تو صرف کریں لیکن ہماری عشاء بھی جماعت سے چھوٹ رہی ہو، ہماری فجر بھی قضا ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کر حماقت کچھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہی ہے کہ جن لوگوں کو بدعات کی لت لگ جاتی ہے سنت سے محروم ہو جاتا وہ۔ لہذا دیکھیں گے کہ جو لوگ کھانے پکوانے اور کھانے کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، فرض نمازوں کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی ہی کم ہوتی۔
دیگے چڑھوانا بڑا اہم عمل ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہماری خواتین کھانے تقسیم کرنے میں بڑھ چڑھ کر آگے ہوتی ہے، لیکن پردہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، نماز کا اہتمام ان کی زندگیوں میں نہیں۔ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ جاتی ہیں، غیر اہم کے اندر ہم لوگوں کو مشغول کر دیا جاتا ہے۔ ایک شیطانی وہ ہٹ کنڈا ہے، حربہ ہے، چربہ ہے، جس میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ یادا کھانے تقسیم کرنے والے فجر سے محروم، نفل میں لگ گئے لیکن نماز سے محروم ہو گئے، فجر کی نماز ہی قضا کر رہے ہیں پورا سال، اس سے بڑھ کر محرومی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو فضیلت والی یہ رات ہے، خلوت و تنہائی کے ساتھ، چستی اور نشاط کے ساتھ جتنی عبادات ہو سکتی ہوں اس کا اہتمام کر۔ پھر یہ رات ان 5 راتوں میں سے بھی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ سال بھر میں 5 راتیں وہ ہیں جن میں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک رات 15ویں شعبان کی رات ہے، 2 عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 2 راتیں، ایک جو ہے یکم رجب کی رات ہے، اور ایک 15 شعبان کی رات، اور ایک اسی طرح شب قدر کی رات۔ یہ 5 راتیں ہیں جن میں اللہ جل شانہ کی طرف سے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک 15ویں شعبان کی بھی رات آ رہی ہے، تو خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ لوگوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ البتہ چند بد نصیب ایسے ہیں، مختصراً طرز کر دوں، چند بد نصیب محروم شخص ایسے ہیں جو اس مغفرت والی رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے۔ ان میں ایک بد نصیب شخص رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تعلقات منقطع کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو فی الوقت اپنے حال پر۔ جب تھوک کے حساب سے اللہ کی مغفرت بٹ رہی ہے، لیکن یہ بد نصیب اللہ کی مغفرت سے محروم ہوتا ہے جس نے رشتے توڑ رکھے ہیں، تعلقات منقطع ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ قاطع رحم حدیث میں فرمایا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کی ہے، وہ بھی اس رات میں مغفرت سے، بخشش سے محروم رہتا ہے۔ تیسرا شخص کینہ پرور، جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف کینہ ہو۔ کینہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ آئے لیکن اپنا غصہ اس پر نکال نہ سکے کسی وجہ سے، کہ وہ طاقتور ہے یا کسی بھی وجہ سے غصہ نہیں نکال سکتا، اب دل میں اس کے خلاف جذبہ پیدا ہو گیا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ تو غصے کا نتیجہ یہ کینہ ہوتا ہے، اور کینہ علماء فرماتے ہیں یہ 8-10 بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ تو کینہ پرور شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا آدمی مسبل ازار، جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں، حدیث میں فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایات میں فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تکبر کے لیے ہو تو گناہ ہے، ورنہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بہر صورت گناہ ہے۔ تکبر کی نیت سے ہو تو دوہرا گناہ ہے، بغیر تکبر کے ہو، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں، تب بھی گناہ ہے، تب بھی گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پانچوں کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس بحث میں نہ الجھیے کہ تکبر کے لیے ہے گناہ ہے ورنہ نہیں ہے، بہر صورت گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر شکبر کی کوئی قید ہی نہیں لگائی، پانچوں کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، خواہ اس میں تکبر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ایسا شخص بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ ناحق قتل کرنے والا کسی مسلمان کو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شرابی شخص اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ بدکاری میں مبتلا شخص بھی اس رات میں محروم رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔